کیوں دھمکیاں دیتے ہیں ممبران کو؟ ہم جائیں گے اپنے ممبرز کے ساتھ اور آپ کے ممبرز کے ساتھ اور آپ کے اتحادیوں کے ساتھ آپ کو شکست دینے جو آج آپ نے تسلیم کی ہے اس حملے کے ساتھ۔ آپ جتنا مرضی دھمکائیں، جتنا مرضی آپ بڑھ کے ماریں، جتنی مرضی آپ دھمکیاں دیں، جتنی مرضی گالیاں دیں، کیونکہ جس شخص کو آتی ہی صرف غلاظت ابل ہے اس سے کوئی اور امید رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ اس پولیس کو فوری طور پر واپس بلائیں۔ یہ ممبرز کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، یہاں ممبرز کی فیملیز رہتی ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے اور پوری پولیس کو موبلائز کر کے یہاں پارلیمنٹ لاجز کے اندر ڈیفرنٹ پارلیمنٹ لاجز کے تالے توڑ کر ممبرز کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے۔ کون سا قانون اجازت دیتا ہے پولیس کو انٹر ہونے کا پارلیمنٹ لاجز میں، ممبر کے اپنے پارلیمنٹ لاجز کے اندر حملہ کرنے کی؟ کون سا یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کیوں یہ تماشا بنا رہے ہیں پولیس کو بھی اور پولیس کے اہلکاروں کو بھی چاہیے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی قدم اٹھانے، آپ عمران خان صاحب کے ذاتی ملازم نہیں ہیں۔ یہ جو آج حرکت آپ نے کی ہے پولیس کے ذریعے، آپ نے دھاوا بولا ہے پارلیمنٹ لاجز میں، لاجز کے اندر، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسی حرکت نہیں ہوئی۔ اور اگر تمہیں اتنا خوف نہیں ہے، اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ تمہارے پر عدم اعتماد ہو چکا ہے، تمہیں یہ بات پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام تمہیں مسترد کر چکی ہے، تم ایک مسترد شدہ شخص ہو جو صرف آج اس کرسی پہ مسلط ضرور ہے لیکن صرف 12 دن رہ گئے، اور 12 دن کو بھی بڑھانے سے بہتر ہے کال اجلاس بلاؤ۔ یہ تماشے، یہ ڈرامے، ملک کی تضحیک، ملک کا مذاق مت بناؤ، اپنے نمبر پورے کرو۔ اور نمبر پورے نہیں ہوں گے کیونکہ پاکستان کی عوام اور جو تمہارے اتحادی ہیں اور جو آپ کے ممبران ہیں وہ مہنگائی کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ بے روزگاری کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ اس ملک کو تماشا بنانے کو ووٹ نہیں دیں گے، وہ ملک کی جو خود مختاری، معاشی سلامتی، معاشی خود مختاری کو جو داؤ پہ لگائے اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان کے آئین کو ووٹ دیں گے، پاکستان کی عوام کے حق میں ووٹ دیں گے اور تمہیں تمہارے سے نجات دلانے پہ ووٹ دیں گے۔ تم جتنی مرضی پولیس بھیجو، اور اگر بہت شوق ہے نا خود بھی تشریف لے آؤ، جو مرضی کرنا ہے کرو۔ پارلیمنٹ کے اندر ممبران ووٹ ڈالنے بھی جائیں گے، تمہارے سے نجات دلانے کے لیے ووٹ ڈالنے جائیں گے۔ تمہیں جو سمجھ آتی ہے کرو، کیونکہ تم ذہنی توازن جو ہے نا وہ کھو بیٹھے ہو اور جس کی عکاسی ان حرکتوں میں کر رہے ہو۔ اس لیے تماشا بند کریں، یہاں سے واپس بلائیں پولیس کو، اور یہ مذاق جو ملک کا بنا رہے ہو اس تماشے کو بند کرو۔ شیخ رشید کا بھی بیان چل رہا تھا کہ یہ صرف ممبران کے لیے میڈم 10 بندوں کی انٹری کروا کے 50-60 بندے انٹر کروائے گئے، اندر داخل کرائے گئے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دھاوا ہے؟ صرف آپ کو پولیس کا دھاوا لگتا ہے؟ میری بات سنیں، میں نے پہلے کہا ہے مجھے کوئی فوٹیج دکھائیں جس میں کسی بندے نے ایک بھی ڈنڈا پکڑا ہو، ایک فوٹیج دکھائیں جس میں کسی بندے نے کسی طرح کا کوئی تشدد، کوئی ایسی حرکت کی ہو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ یہ غیر قانونی عمل ہے۔ مجھے کوئی ایسی فوٹیج دکھائی جائے جس سے یہ تاثر بھی جاتا ہو کہ یہ جو والنٹیئرز ہیں وہ کسی قسم کی غیر قانونی حرکت میں ملوث تھے، لیکن وہ فوٹیج ضرور دکھائیں جو اس وقت آپ لوگوں کے پاس موجود ہے اور سکرینز پہ چل رہی ہیں، جہاں پولیس ممبرز کے لاجز کے اندر گھس کر تالے توڑ کر ان پہ حملہ کر رہی ہے۔ وہ فوٹیج ضرور دکھائیں جو پارلیمنٹ لاجز کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ میں پہلے کہہ چکی ہوں جہاں غلط ہوگا ہم ساتھ کھڑے ہو کر غلط کریں گے، کیونکہ ہماری جنگ جو ہے وہ انہی حرکتوں کے خلاف ہے، اسی فاشزم کے خلاف ہے، اسی غنڈہ گردی کے خلاف ہے، اسی سیاسی دہشت گردی کے خلاف ہے جو یہاں اس وقت ہو رہی ہے۔ اس لیے میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں، کوئی ایسی فوٹیج مجھے دکھائیں ان والنٹیئرز کی جس سے یہ تاثر بھی جائے کہ وہ کسی قسم کی تشدد یا کسی قسم کے ایسے واقعے میں ملوث تھے جس کی وجہ سے یہاں پولیس بلائی گئی ہے۔ کوئی چیز دکھائیں آپ ثبوت کے ساتھ۔ شیخ رشید کا بھی بیان چل رہا تھا کہ لاجز صرف ممبران کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں، اپنے یہ جو بیانات ہیں نا یہ اب تماشے بند ہونے چاہیے۔ بیانات 3.5 سال سن لی ہیں، یہ بکواس بھی سن لی ہے، اس قسم کی سیاسی دہشت گردی بھی دیکھ لی ہے اور اس کو برداشت کیا ہے، صرف ملک کی خاطر برداشت کیا ہے۔ یہ بیانات
یہ مذائقہ خیز گفتگو جو ہے یہ اگر اس کے بعد کسی قسم کا رد عمل آیا، اس کے کانسیکوینسز ہوئے، اس کی ذمہ دار حکومت خود ہوگی، عمران خان صاحب خود ہوں گے، کیونکہ جب ممبران پر پولیس حملہ کرے گی اس کا رد عمل آتا ہے. اور ابھی تک ہمارے جو ممبرز ہیں ان کو قائدین نے یہ کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی ہو. یہ جو ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہو کر دھمکی دیتا ہے وہ چاہتا ہے ملک میں غنڈہ گردی ہو، وہ چاہتا ہے ملک کے اندر انارکی ہو، فساد ہو، کیونکہ 3.5 سال اس نے اس چیز کی ترغیب دی ہے، اس کو فروغ دی ہے. اور ہمارے قائدین نے کہا ہے کہ بالکل برداشت سے یہ آخری 12 دن رہ گئے ہیں، آخری 12 دن ایسے اور واقعات ہوں گے، اس قسم کی اور حرکتیں ہوں گی، لیکن ہمیں برداشت کا سبق دیا گیا اور انشاءاللہ ہم ہر اس چیز کو اسی طرح برداشت کے ساتھ برداشت کریں گے اور اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر ہاتھ سے بات نکلی تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب خود ہوں گے. میڈم یہ مقصد بتا دیں، یہ رضاکار کس مقصد کے لیے لاجز آئے ہیں؟ اچھا دوسرا پارلیمنٹ لاجز میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ پارلیمنٹ بھائی ایک یہ جواب دینے دیں، اس کے بعد بات نہیں، میں پہلے جواب دوں گی پھر آپ بات کریں. پہلی بات یہ کہ یہ پہلی دفعہ نہیں آئے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آتے ہیں اور یہ پورے پاکستان دیکھتا ہے کہ جہاں بھی مولانا صاحب جاتے ہیں، جہاں بھی ان کے ممبران غفور حیدری صاحب جاتے ہیں، ان کے ساتھ یہ والنٹیئرز ہوتے ہیں. اور یہ اس قسم میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ اس قسم، اور میں ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جو میں نے پہلے کہی ہے کہ اگر وہ ان کی حفاظت کے لیے آئے ہیں تو ان کو کل ملک کے وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر دھمکی دی ہے، ان کو کھڑے ہو کر یہ کہا ہے کہ میری بندوق کے نشانے پر، میری بندوق کی نشست کے نشانے پر تم لوگ ہو. تو اگر وہ ان کی، اور ویسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر وہ ان کی حفاظت کے لیے ہیں تو بالکل صحیح ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی اس چیز سے اختلاف ہے تو مجھے وہ فوٹیج دکھائی جائے جو اس بات کا تاثر بھی دیتی ہو کہ وہ کسی قسم کی دہشت گردی میں یا کسی قسم کے ایسے واقعہ کو وہ یہاں کر رہے تھے، کوئی ایسی حرکت کر رہے تھے جس سے یہ تاثر جاتا ہو. میڈم آپ کے اسی بیان سے لگتا ہے کہ اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ بلوچستان سے اٹھ کے آتا ہے یا پنجاب سے اٹھ کے آتا ہے، وہ اسی طرح ایک یونیفارم میں باقاعدہ 70-80 بندے یا 100 بندے لے کر چلا جاتے ہیں اور انٹری ہوتی ہے 1-2 کی انٹری کروائی، تو اس کو آپ جسٹیفائی کریں گے؟ ایک بھی بندہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر رجسٹریشن کے بغیر نہیں آ سکتا. آپ 100 بندے کہہ رہے ہیں نا، آپ اس بات پہ بھی غلط بیانی ہو رہی ہے، میڈیا جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں. ایک بندہ، میرا ڈرائیور، ممبر کا سٹاف پارلیمنٹ لاجز کے اندر اس گیٹ کے اوپر رجسٹری کے بغیر اندر نہیں جا سکتا، پہلی بات. دوسری بات کہ میں نے پہلے کہا کہ جو ممبران ہوتے ہیں ان کے گارڈز بھی ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ڈرائیورز بھی ساتھ ہوتے ہیں، ان کا سیکیورٹی سٹاف بھی پارلیمنٹ لاجز کے اندر رہتا ہے، ان کے لیے پورا انتظام ہوتا ہے، ان کے لیے پوری نیچے جگہ ہے جہاں ان کی رہائش ہوتی ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی کے گارڈز جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر گئے ہیں. پہلی دفعہ یہ ضرور ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو سلیکٹڈ تھا وہ عدم اعتماد کے ذریعے باہر جائے گا، اس کی وجہ سے یہ ری ایکشن ہے. اس کے علاوہ یہ گارڈز، یہ سیکیورٹی اسی طرح پارلیمنٹ لاجز کے اندر ہوتی ہے اور اس کا پورا انتظام ان کے رہنے کا اور ان کی رہائش کا پارلیمنٹ لاجز کے اندر ہوتا ہے. کیا اپوزیشن کو سیکیورٹی اداروں پہ اعتماد نہیں رہا جو اپنی سیکیورٹی لے کے آئے؟ یہ سیکیورٹی ادارے جو ممبران کے لاجز میں گھس کر ان پر حملہ کرتے ہیں، یہ سیکیورٹی ادارے کی بات کریں، کیونکہ یہ سیکیورٹی ادارے آج ایک فاشسٹ شخص کی ڈائریکشن کے اوپر چل رہے ہیں جو کہتا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز پر حملہ کرو، جو کہتا ہے ممبران کے لاجز کا تالا توڑ کے ان پہ حملہ کرو. اور ابھی جو آپ کو فوٹیجز ملی ہیں جس میں انگوٹھے زخمی ہوئے، سر پھٹے ہوئے، وہ پولیس کے ذریعے کرائے گئے ہیں. جو فوٹیجز آپ کی سکرینز کے اوپر چل رہی ہیں آپ اس کی بات کر رہے ہیں. جب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو وزیر اعظم یہ حکم دیتا ہو کہ ان کو مارو، جو ان کو سیاسی مخالفین کو گالیاں دیتا ہو، ان کو دھمکیاں دیتا ہو، اس سے آپ کس کی امید رکھ رہے ہیں؟ اور اپنے ممبران کو بھی کی جان کو بھی ایسے وزیر اعظم کے سے خطرہ ہے، ان کو بھی بچنا چاہیے. آج ان کو بھی اپنے لاجز میں جہاں وہ رہتے ہیں نا اپنے گارڈز کے ساتھ رہنا چاہیے آج کے بعد. بسم اللہ کریں.